اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 112 تک کے مطالعے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے لے کے 126 تک کے مطالعے کی توفیق حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں نفع والا علم عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ، آیت نمبر 113 سورہ نساء۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کی تشریح میں جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ہمارا پچھلی آیات کا سیاق و سباق چل رہا تھا، ہم اس کو دہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر، ان دونوں کے حوالے سے رب العزت نے جو رہنمائی فرمائی تھی، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ احساس دلایا تھا کہ جو اطاعت کا راستہ یا قربانی کا راستہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو دیکھو اگر تم اس راستے کو اختیار کرنے میں کمزوری دکھاؤ گے تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ تو اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا چاہتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے چاہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 رکوع نازل کرے تھے، جس میں سے ایک رکوع کی تشریح ہماری پچھلی دفعہ ہو گئی تھی اور ایک کی میں آج لوں گی۔ یہ 2 رکوع جو تھے نا، دراصل ایک خاص موقع پہ، جیسا کہ قرآن کے دیگر مقامات کے حوالے سے ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانوں کی زندگی میں مسائل آتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے رہنمائی اور ان کا حل پیش کرا قرآن میں نا۔ تو یہ جو 2 رکوع تھے، آیت نمبر 105 سے لے کے اور آیت نمبر 115 تک، یہ 2 رکوع جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خاص معاملے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے تھے۔ اور وہ معاملہ یہ تھا کہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان آپس میں کچھ تنازع ہو گیا تھا، اور اس میں مسلمانوں نے اپنے فرد کی حمایت کری تھی، حالانکہ وہ غلطی پر تھا نا، یعنی ذرا چرائی اس نے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی دی تھی کہ اپنے خاندان یا اپنی محبتیں یا اپنے تعلق کی بنا پہ، عصبیت کی بنا پہ اگر انسان مجرموں کی حمایت کرے گا تو دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی گئی تھی کہ اپنے معاملات میں حد الامکان انصاف کا راستہ اختیار کرو، جیسا کہ ہم قرآن کے دیگر مقامات پہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے کے گواہ بنو، چاہے اس کی ضد تمہاری اپنی ذات یا اپنے والدین پر آتی ہو۔ انصاف دراصل
قرآن جو نظام زندگی پیش کرتا ہے اس کی روح یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر انصاف کرے نا، اور انصاف کے پیمانے ہر ایک کے نزدیک مختلف ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمارے خالق نے انصاف کے جن پیمانوں کو اپنے کلام میں بیان کرا وہی ہمارے لیے سب سے مستند پیمانے ہیں نا۔ تو ایک رکوع ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ والی بات سمجھائی تھی کہ جو کوئی انصاف کے خلاف اپنی محبت کی بنا پہ یا تعصب کی بنا پہ غلطی کی حمایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ دراصل دوسروں پہ جس کا حق مار رہا ہوتا ہے اس کا تو ظلم کرتا ہی کرتا ہے، مگر سب سے پہلے وہ ظلم اپنی جان پر کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس پر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کری تھی کہ قرآن کی یہ ہدایت پڑھنے کے بعد تم اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، اور تمہیں جہاں جہاں ناانصافی نظر آ رہی ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق استعمال نہ کرنا دراصل وہ بہت بڑی ناانصافی ہے جس سے قرآن ایمان لانے والوں کو روکنا چاہتا ہے۔ تو آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کری تھی کہ جو کوئی توبہ کر لے، یعنی اللہ کی ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے، ناانصافی کے ان رویوں سے اپنے آپ کو بچائے اور توبہ کر لے، تو وہ توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اسی واقعے کا تسلسل جو ہے وہ آیت نمبر 113 میں بھی چل رہا ہے۔ اب میں نے اسی کی تلاوت آپ کے سامنے رکھی تھی، اب میں اس کا ترجمہ رکھ رہی ہوں نا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اللہ کا فضل تم پر بہت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں واضح فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مولانا نے اس کی تشریح میں بھی لکھی ہے کہ اگر وہ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر بھی لیتے تو نقصان انہی کا تھا، کیونکہ تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم۔ جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقعہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے وہاں پہ جب اس سے موضوع سے متعلق آیتیں آئی تھیں تو ہم نے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو تفسیر میں سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی چرب زبانی کی بنا پہ میرے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آتا ہے اور میں اس کی چرب زبانی کی بنا پہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں اور اسے پتہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ حق اس کے ساتھ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے اپنے لیے جہنم میں ٹکڑا حاصل کرا ہے۔ اس سے سمجھانا کیا مقصود ہے کہ آپ دیکھیے، ہم بڑی عدالتوں میں جائیں یا آپس کے معاملات کی بات ہو، ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، بہن بھائیوں میں بھی دیکھتے ہیں، اولاد اپنے رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں، ایک فریق ذرا طاقتور ہوتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، ذرا زبان کا بھی تیز ہوتا ہے، دوسرا فریق ذرا خاموش ہوتا ہے، اس طرح سے اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہا ہوتا، تو نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فریق ذرا زبان کا زوردار ہوتا ہے وہ عموماً اپنے حق میں بات کو کر سمجھتا ہے کہ جو اس نے کرا وہ صحیح کرا، لیکن اس کا دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو حق تھا وہ اس کی طرف نہیں تھا، مگر اس نے اپنی چرب زبانی کی بنا پہ، جیسے ہم بچوں کے درمیان بھی دیکھتے ہیں نا، دو بچوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ذرا طاقتور ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی رودات پیش کر کے اور سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کر لیا، تو وہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان غلط بیانی کر کے
حق کا کسی کا حق مارتا ہے اور اپنی چرب زبانی کے بنا پہ اپنے موقف میں فیصلہ حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ رشتوں کے درمیان ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صحیح ہے، حق اس کے ساتھ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے جہنم میں اپنے لیے ٹکڑا خریدا۔ یہ فرمان رسول جو ہے یہ ہمیں اپنے معاملات کے حوالے سے اتنا خبردار کر رہا ہے کہ عبادات اپنی جگہ بے شک بہت اچھی موجود ہوں، لیکن اگر وہ عبادات ہمارے اندر خوف خدا نہیں پیدا کر رہی، ہمارے معاملات پہ وہ اثر نہیں ڈال رہی، تو پھر ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کری۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی کتاب کی سمجھ دے رہا ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ دے دے، تو دراصل یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو انسان اپنے زندگی کے معاملات میں بہت ساری جو اونچ نیچ ہوتی ہیں اس میں درست راستے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ نہیں تو آپ نے سنا ہوگا عموماً ہماری زبانوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے کنفیوزڈ پرسنالٹی نا، یعنی اس کی شخصیت میں جو ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کوئی خود اعتمادی نہیں ہے نا، بلکہ وہ ادھر ادھر ڈولنے والا معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی بنیاد پر انسان کی شخصیت میں وہ مضبوطی دے کہ انسان اپنی شخصیت میں وہ استقامت لے کے آئے کہ وہ مختلف زندگی کے معاملوں میں صحیح ڈائریکشن پہ فیصلہ کن قدم اٹھا سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کسی کی اپنی ذات کا کمال نہیں ہے کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی بڑی اچھی صلاحیت ہے، بلکہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس دین کی روشنی میں وہ حکمت سجھا دیتے ہیں کہ جس کی بدولت انسان استقامت کے ساتھ اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کو اور مسائل کو حل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو البتہ یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پہ چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ آپ نے غور کرا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں نا، یعنی خفیہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں جو انسان عموماً ہم نے محفلوں کے آداب پڑھے ہیں کہ جہاں 2 آدمی ہوں تو وہ آپس میں سرگوشی، 3 آدمی ہوں تو وہاں 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ تیسرے کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ یعنی میں اس کو پڑھ کر یہ سوچتی ہوں کہ آپ دیکھیے جس طرح ایک ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے نا تو اس کی ایک ایک چیز پہ نگاہ رکھتی ہے، اس کی نگاہ میں غصہ نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے نا، اور اس محبت کی بنیاد پر وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ایٹیکیٹ سے اختیار کرے، بہتر سے بہتر راستہ اختیار کرے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے یہاں تک ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے سورہ نور میں یہاں تک پڑھا کہ تمہارا دیکھنے کا انداز، تمہارا بولنے کا انداز، تمہارے دوپٹے اوڑھنے کا انداز، تمہارے اٹھنے بیٹھ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک شفیق ماں سے بڑھ کر ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں نا۔ اور یہاں پہ بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہماری بات چیت ہے اس میں خفیہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس تک کے بارے میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ عموماً انسان جب پوشیدہ گفتگو کرتا ہے تو اس میں ویسے کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر کچھ صورتیں جو ہیں وہ استثناء ہیں کہ آپ پوشیدہ طور پر کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس کو خفیہ رکھا جا سکتا ہے، یا کسی نیک کام کی اصلاح کے لیے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں تو اس کے لیے خفیہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ البتہ شرط کہ اللہ تعالیٰ نے کہی جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی بات چیت میں بھی اور آپس کے صلاح مشورے میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فالو کرے گا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے سوچیں کوئی عبادات کا معاملہ نہیں ہے،
بات چیت کا معاملہ ہے. یعنی بات چیت میں بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جو رہنمائی ہے اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پہ چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اس کی وضاحت ان آیتوں کے نزول کی وضاحت جو ہے اس پس منظر کی مولانا نے بڑی اچھی کری ہے. جب مذکورہ بالا مقدمے میں وحی الہی کی بنا پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور پیارے نبی کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا. اس آیت میں اس کی اس حرکت کی طرف اشارہ ہے. کیا بات واضح کری کہ اگر فیصلہ اپنی مرضی کا نہیں آیا تو جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا. یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ ایک مومن کو منافقت میں کیا چیز شامل کرتی ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت، خود سری. جو اگر تو بات میری مرضی کی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میری مرضی کے خلاف ہے تو پھر میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ چیز انسان کو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی ان حدود کے اندر ہے، اگر انسان یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر دراصل اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو ہم ادھر ہی چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. یعنی اس نے خود سرکشی کری، خود اپنے لیے سر جھکانے کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کیا کرا؟ اسی راستے کی طرف موڑ دیا. یہ آیتیں وہ اصول بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کسی لحاظ سے جبر نہیں کرتے. جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے، جو جیسی محنت اور قربانی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے کی توفیق دے دیتے ہیں. اب وہ راستہ جو وہ چوز کرتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے کہ نفس کی اطاعت کا راستہ ہے، یہ اس کا اختیار ہے. لیکن جیسا راستہ وہ اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو اسی راستے میں سہولت دیں گے اور اسی حساب سے اس کا انجام بھی ہوگا. اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے جسے معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اب آپ غور کریے، پیچھے وہ خیانت والا واقعہ آ رہا تھا نا جس کی ابھی ہماری وضاحت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً شرک کا مضمون نازل فرما دیا. سمجھانا کیا مقصود ہے کہ یہ جو اپنے نفس کی اطاعت ہے نا، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہی تو ہے. یعنی اللہ کے پیارے نبی نے انصاف کا ایک فیصلہ کرا. اللہ کا دین اپنی ہماری زندگیوں کے معاملات میں ہمیں ایک توازن کی راہ سجھا رہا ہے، مگر ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے باوجود اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. تو وہ چیز یہاں اس آیت میں واضح ہوتی ہے کہ یہ جو ہم اس رہنمائی کے باوجود اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن اس کو نفس کے شرک سے تعبیر کرتا ہے. میں اکثر آپ لوگوں کو سورہ جاسیہ کا حوالہ دیتی ہوں، آپ لوگ کھول کے پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو نفس کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے دین کی اطاعت کو ترجیح دینے کے بجائے اپنی مرضی کو اور اپنی پسند کو اور اپنی ناپسند کو زیادہ اہمیت دے. یہ دراصل کیا ہے؟ نفس کا شرک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فوراً یہ آیت فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے. یعنی جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو آگے کر دے اس کی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس نوعیت کے شرک میں شامل ہوتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے ہر نیکی اپنے پیچھے نیکیوں کا ایک سلسلہ لے کر آتی ہے، اور ہر نافرمانی یا بدی یا گناہ یا جھوٹ اپنے پیچھے
گناہوں کا اور نافرمانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آتا ہے۔ وہی بات یہاں پہ بھی بتائی گئی کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی ابتدا تو انسان اپنی خود سری سے کرتا ہے، سرکشی سے کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کو کھینچ کھانچ کے شرک کے معاملے میں وہاں لے جاتا ہے کہ وہ باغی شیطان کو معبود بنانے لگ جاتا ہے۔ وہ کیسے بناتا ہے وہ میں بھی اس کی وضاحت کرتی ہوں، لیکن اس آیت سے جو چیز میں واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ انسان ایک نیکی کر کے وہیں رکا نہیں رہتا، اور اسی طرح انسان ایک گناہ کر کے یا سرکشی کر کے وہیں رکا نہیں رہتا، بلکہ اس کے پیچھے پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر پیچھے ڈھیروں جھوٹ بولے گا، اگر ایک نیکی کرے گا تو اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکیوں کی راستے کھول دے گا۔ تو وہ چیز یہاں پہ سمجھائی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر اول تو ہم تو سارے قرآن اس طرح پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ سوچیں، کچھ غور کریں، کچھ توجہ دیں، ہم تو بس پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اگر ذرا سا بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہم اپنے دل دماغ کو حاضر رکھیں تو یہ جملہ ایسا ہے جو ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ شیطان کو بھلا کون معبود بناتا ہے، سب اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ مولانا محترم فرماتے ہیں شیطان کو اس معنوں میں تو معبود کوئی نہیں مناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرے، اس کو سجدے کرے، البتہ شیطان کو معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اندھی پیروی کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی اطاعت بجا لاتا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ یاسین پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بہنوں کو زبانی یاد بھی ہو، اس میں ایک آیت آپ پڑھتی ہیں لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت مت کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہاں پہ بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ شیطان کو تو کوئی بھی نہیں سجدہ کرتا، خاص طور پہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں، لیکن قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف سجدے کرنے کا یا پوجا کرنے کا نام نہیں ہے۔ وہاں سورہ یاسین میں مولانا محترم نے تفسیر ابن کثیر کی بہت زبردست بحث جو ہے نا وہ وہاں پہ کوٹ کری ہے کہ جب انسان کسی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم شیطان کی کا کہنا مان رہے ہیں تو دراصل یہ کیا ہے، یہ ایک درجے کی عبادت ہے قرآن کے نزدیک۔ یہ قرآن کے نزدیک ہے، کسی باجی کسی مولوی صاحب کسی مسلک کے نزدیک نہیں ہے کہ جس سے ہم اختلاف کر سکیں۔ جب اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ عبادت ہی کے معنوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوجا پاٹ بھی عبادت ہے اور کسی کو فالو کرنا یہ بھی قرآن کے نزدیک عبادت میں شمار ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا ہے نا وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ۔ اب آپ ذرا سوچئے کس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا۔ اب آپ دیکھیے وہ اللہ رب العزت کو چیلنج دے رہا ہے، اور میں اس آیت کو پڑھتے میں سوچتی ہوں، آیت نمبر 119 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ بھی سوچئے گا، قرآن سوچنے کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن خود جملہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 119 کو پڑھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ جس شیطان نے میرے رب کو اس انداز میں چیلنج کیا تھا میری زندگی کیا بتا رہی ہے؟ میں اس شیطان کے بتائے ہوئے چیلنج جو اس نے کرا تھا میں اس کے راستے پہ چل رہی ہوں، یا میرے رحمان نے جو بڑے مان سے میرے بارے میں کہا تھا میں اس کو فالو کر رہی ہوں؟ یہ بحیثیت ایمان رکھنے والے کے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک سوچ دے رہی ہے، اصلاح کا ایک ذریعہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کسی انسان، کسی باجی، کسی مسلک، کسی مولوی صاحب کے الفاظ نہیں ہیں۔ کیا کہا تھا شیطان نے؟
آیت نمبر 119، ولا ازلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم۔ اس نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے نجات کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتوں کا، آیت نمبر 119، آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 122، 4 آیتوں کا ترجمہ رکھا ہے۔ اس میں جو پہلی آیت تھی 119، جس میں شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، پڑھو تو واقعی احساس ہوتا ہے اللہ کی احسان ہے کہ اس نے ہمارے سمجھنے سمجھانے کے کسی موقع سے ہمیں محروم نہیں کرا۔ لیکن اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے نفع نقصان کو قرآن کے مطابق نہیں اختیار کریں اور اپنی مرضی سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ کا رویہ اختیار کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سے بڑا اپنا دشمن کوئی اور ہو نہیں سکتا نا۔ شیطان کا جو پہلا چیلنج تھا، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا، اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، اور ان کو فریب دے کر ایسا بہکاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک معقول حصہ میرے راستے میں صرف کریں گے۔ آپ نے غور کرا؟ کوئی چیز شیطان نے ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری طاقتیں، ہماری قابلیتیں، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے اوقات، شیطان نے اللہ سے کہا میں ان کی ہر چیز میں سے ایک معقول حصہ لوں گا، اور لے رہا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا، کہ اگر کوئی مجھے میرا دشمن کہے کہ میں تمہارے گھر آ کر تمہارا یہ مال چھین لوں گا، تو جب مجھے یہ پتا، یہ یقین ہے کہ وہ میرا دشمن ہے اور مجھ سے چھین لے گا، تو میں پہلے سے تیاری کر کے کیا کروں گی؟ اپنی ان چیزوں کو بچانے کی کوشش کروں گی جن کے چھننے کا مجھے خطرہ ہوگا۔ لیکن کتنے عجیب ہم لوگ ہیں نا، کہ شیطان کا کھلا کھلا جملہ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا میں ان کے اوقات میں سے، ان کی محنتوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے مالوں میں سے، ان کی صلاحیتوں میں سے، آج آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا حال ہے۔ نہ وقت نکلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، نہ دماغ چلتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین، اللہ کے بندوں کو جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے، نہ قابلیت دماغ کی دنیا کے لیے ہماری صلاحیتیں، ہماری عقلیں، ہمارے سب چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے نہ دماغ تدبیر سجھاتا ہے، نہ صحت میں ہمت بنتی ہے، نہ ہی کہنا چاہیے کہ مال میں ہم سمجھتے ہیں جو حالات جا رہے ہیں، تھوڑا بہت دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنے اوقات میں سے سب سے بڑی چیز ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہر دوسرا یہی شکوہ کرتا ہے، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب اگر قرآن کی اس روشنی میں سامنے والا یہ کہہ دے کہ اصل میں تمہیں ٹائم اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تمہارا ٹائم تو سارا شیطان لے رہا ہے، تو ناراض ہو جائے گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ جملہ کہنے والی؟ تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم میرے بارے میں یہ جملہ کہو نا؟ صاف لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے اللہ کی کتاب میں، کہ شیطان نے کہا تھا میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ یہی کر رہا ہے، ہزاروں خواہشیں، آرزوؤں میں، دنیا کی خواہشیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اتنا دے دیتا ہے تو پھر ہوتا ہے اچھا اتنا کر لیں، اچھا اتنا دے دیتا ہے۔ میں کل کسی سے یہی بات کر رہی تھی، اپنی ساتھی سے،
یعنی کہا کبھی کبھی دیکھ کر نا بڑا دل اندر سے وہ ہو رہا ہوتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو, اللہ تعالیٰ نعمت میں فراخی دے, لیکن جو ایک ہم عمومی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمتوں کی فراوانی دے رہا ہے اتنی اس کی غفلت جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی وہ نعمتوں کی لذتوں میں نا مست ہوتا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. دل اندر سے وہ جو کہتے ہیں نا ہلنے والا دل, خوف خدا محسوس کرنے والا دل جو ہے, اور وہ خوف خدا جو انسان کی زندگی کے رخ کو بدل دے, جو انسان کی زندگی کو جنت کے راستوں میں قربانیاں دینے کا سلیقہ سکھا دے, وہ دل پتہ نہیں نعمتوں کی کثرت میں اتنا گھر گیا ہے کہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. یہ جملہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, آپ مجھے بتائیے اس جملے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا شیطان نے ہمیں آرزوؤں میں, مصروفیتوں میں, خواہشوں میں نہیں الجھایا ہوا؟ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے. ہر دوسرے فرد کا اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس کی اپنی زندگی کے مسائل اور مصروفیات کا اتنا رونا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی وقت کہاں سے نکلے گا. اچھا وقت کے استان کے نکل آتا ہے تو دماغ نہیں چلتا. اچھا دماغ چل جائے تو راستے نہیں سمجھ میں آتے. راستے سمجھ میں آ جائیں تو پابندیاں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. مطلب ہر بات کے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اگر مگر موجود ہوتی ہے. کیا کہا؟ ان کی اولاد میں سے بھی آپ دیکھیں ذرا کون سی وہ اولاد جس کو اپنی جان پہ کھیل کے حاصل کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے غور کری کہ شیطان یہ نہیں کہتا, شیطان کہتا ہے میں ان ساری چیزوں میں سے معقول حصہ لے کے رہوں گا, بچا کچا نہیں لوں گا. ہم کون سا عمر کا حصہ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ جب ہم دنیا کی ہم کہتے ہیں ہاں بہن اب تو اللہ اللہ کرنے کی عمر آ گئی ہے. اسی طرح جو وقت بچتا ہے جب دنیا کی مصروفیتوں سے ذرا کچھ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے. نہیں تو دنیا کے جب مسائل, بچوں کے امتحان آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, بہت ساری دنیا تو ایسی گھری ہوئی ہے کہ جس سے بات کی جائے تو شاید کبھی اس کے اختتامی سرا ہی نہ ہاتھ لگے نا. لیکن یہ ساری چیزوں کو اللہ نے دنیا کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے منع نہیں کرا. اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم کی زندگیاں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ گھر, یہ مسائل, یہ ذمہ داریاں سب کے ساتھ تھیں, مگر انہوں نے اپنی دنیا کی ان ذمہ داریوں کو اپنی اس بنیادی ذمہ داری کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اور اگر یہ رکاوٹ بن رہی ہیں تو ابھی جو میں نے جملہ پڑھا یہ کیا ہے؟ یہ دراصل شیطانی اغوا ہے. اگر وقتوں میں برکت نہیں ہے تو شیطانی اغوا ہے. اگر دماغ اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کے راستے میں چلانے کے لیے نہیں چل رہا تو یہ بھی شیطان کیا ہوا ہے. یعنی شیطان نے جو رب سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے یہ معقول لے کے رہوں گا, آپ دیکھیں وہ لے رہا ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے, اور ہم باوجود یہ بات پڑھنے کے, اس کے باوجود جو وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے مطابق اس کو زبان سے چاہے لعنت بھیج رہے ہیں اس پر, لیکن عمل ہمارا آپ دیکھ لیجئے صبح سے لے کے شام تک ہمارے معاملات زندگی بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں. پھر وہ حدیث قدسی کے جو جملے ہیں, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے, بہت پیارے لگتے ہیں وہ جملے, لیکن ان جملوں نے میری زندگی کی مصروفیات کے لیے مجھے کیا حل پیش کرا, میری زندگی کے ڈائریکشن کو, میری محنتوں کے استعمال کو کتنا درست رویے پہ لگایا, کتنا اس میں انصاف کا پہلو قائم کرا. یہ پھر میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. وہ جو ہم حدیث قدسی پڑھتے ہیں نا, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, اور اگر تو اپنے آپ کو نہیں کھپائے گا اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اتنے کھلے کھلے جملے پڑھنے کے بعد اپنی ہی چاہتوں میں اپنے زندگی کے روز و شام ختم کرتے چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ عصر کی تشریح میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کی قدر و قیمت ایک برف بیچنے والے سے سیکھی نا, جو صدائیں لگا رہا تھا, لوگوں میرا سرمایہ پگھل رہا ہے, لوگوں میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. ایک برف بیچنے والے کو اپنی برف کے گھلنے کا دکھ کہ اگر یہ برف نہ بکی تو میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا, اتنا بھی ہم کو اپنی اس روز نکلتے ہوئے سورج اور اپنی زندگی کے ایک دن کم ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جبکہ فرمایا گیا روز دن پر جب تم نے کوئی نیکی نہ کری ہو, فرمایا گیا مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے, مومن کا ہر آنے والا دن جنت کے راستے میں پچھلے دن سے بڑھ کر ہوتا ہے. یہ ساری باتیں
قیمتی قیمتی باتیں اقوال زری کیا صرف پڑھنے اور سننے اور سنانے اور جھومنے اور جھمانے کے؟ آخر یہ ساری چیزیں کب ہماری زندگی کو بدلیں گی؟ زندگی کس کو اتنی مہلت دے رہی ہے؟ کس کے پاس اتنی ضمانت موجود ہے؟ آگے شیطان کہتا ہے وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. جانوروں کے کان پھاڑنے کا مطلب یہ ہے، اہل عرب کے توہمات میں سے اشارہ ہے. ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے دیوتا کے نام پہ پن کر دیتے تھے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. اس طرح جس اونٹ کے 10 بچے ہو جاتے اسے دیوتا کے نام پہ پن کر دیتے، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے. یہ ان کے توہمات تھے نا. آج یہ ان کے توہمات ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں اگر اٹھا کے دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی عقیدت کے حوالے سے عجیب عجیب نظریے ہیں. چونکہ میرا اس وقت موضوع وہ نہیں ہے لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن اگر ہم خود سوچیں جیسے انہوں نے عجیب جانوروں کے، جس جانور نے اتنے بچے جن لیے تو وہ جانور بڑا مقدس ہو گیا، جس نے یہ کر لیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں نیکیوں کے اور مزید الحاج ہیں، عمرے کرنے والے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، نوافل نیکیوں کی کثرت کرنے والے اور فرائض نیکیوں کی پرواہ نہ کرنے والے. ہمارے یہاں اپنا معاشرہ ان کو بڑا بہترین مقام دے رہا ہوتا ہے. اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے، مولانا محترم لکھتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کرا. مثلا اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کیا ہیں؟ عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان ذمہ داریوں سے ہٹا دینا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تہذیب کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے. یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار کام ہیں جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں. دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں. خدائی ساخت میں رد و بدل کو مولانا نے یہاں پہ جو واضح کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کری ہے، جیسے انہوں نے یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بارے میں یہ 2 جنسیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہیں تو ان کے جنسوں میں جو فرق رکھا ہے اس کے پیچھے پورا ایک مقصد ہے نا، وہ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں. لیکن جب انسان قوم عمل لوط ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائے، جب نسل کی بقا کے لیے اللہ نے جس رشتے کو حلال کرا ہے اس میں ضبط کنٹرول، فیملی پلاننگ جیسے کام، پھر رہبانیت یعنی دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی ذمہ داریوں کو حرام کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عجیب طریقے اختیار کر لینا، پھر عورتوں کو ان خدمات سے ہٹا دینا. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو ذمہ داری اور جو اس کی صفات بنائی ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ خاندان کا استحکام. مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ضروریات کی فراہمی کے لیے باہر کا میدان دیا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے خواہ وہ کسی رشتے میں بھی ہو، خاندان کے استحکام کی بنیاد عورت کے رشتے سے ہوتی ہے. تربیت کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ رکھا ہے. اب جب عورت کو گھسیٹ کے معاش کے میدان میں لے آیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وقت اگر آپ معاشرے میں اٹھا کے دیکھیے آپ کو دولت میں کمی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ دولت امیروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہی ہے، لیکن آپ کو دولت کی گردش میں کمی نہیں نظر آئے گی. آپ کو کمی نظر آئے گی اخلاقیات کی، انسانیت کی، تربیت کی. جس کے پاس اربوں ہیں اس کی بھی حوث ختم نہیں ہو رہی، اور جس کے پاس ہزاروں پر ہے وہ بھی ظاہر ہے بیچارہ تڑپ رہا ہے نا. تو جو چیز متاثر ہے، جس نے اس وقت پورے معاشرے کو جنگل کا معاشرہ بنا دیا ہے، حتیٰ کہ جہالت کا معاشرہ بنا دیا ہے، وہ چیز دراصل کیا ہے؟ تربیت میں کمی. اور یہ تربیت کا شعبہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حوالے کرا؟ خاتون کے، عورت کے، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، ہر رشتے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر گھر کی ملکہ بنایا ہے
تو ملکہ آرام کے لیے نہیں بنایا، دنیا کا مشکل ترین کام ذہن سازی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن سازی کی ذمہ داری عورت کے اندر، اس کا دل اسی لحاظ سے نرم بنایا، اس کے جسم، اس کی سوچیں، اس کی صلاحیتیں اسی حساب سے اس کو عطا کری۔ اللہ احسن الخالقین ہے، بہترین بنانے والا ہے، جس سے جو کام لینا اس کو وہی صرف دے رہا ہے۔ لیکن اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات دی ہیں اس کو معاش کے میدان میں گھسیٹ لیا جائے تو مرد تو گھر میں بیٹھ کے تربیت نہیں کرنے کا۔ آپ دیکھیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، مرد گھر میں بیٹھا پوچھا لگا رہا ہے، بچوں کو شیشی پلا رہا ہے، ان کے پیمپر چینج کر رہا ہے، تو کیا چیز لگتی ہے؟ آپ دنیا میں اس وقت جتنا بھی اٹھا کے دیکھیے، میں بلا تشخیص مسلم یا غیر مسلم کو کہہ رہی ہوں، 99% دنیا میں اس وقت مونٹیسری ٹریننگ، یعنی چھوٹے بچوں کی جو ذہن سازی ہے وہ خواتین سے ہی کروائی جاتی ہے۔ بھلے میں نے آپ کو بتایا بلا تخصیص مسلم یا غیر مسلم نا، کیونکہ یہ بات مسلمان ہونے کی حیثیت ہو یا غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت ایک ہیومن بینگ سب جانتے ہیں کہ جو ذہن سازی کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو صلاحیت رکھی وہ زیادہ بہتر کر سکتی ہے۔ تو خدائی ساخت میں رد و بدل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جن ذمہ داریوں کے لیے پیدا کرا ہے ان کو ان ذمہ داریوں سے ہٹا کے دوسرے کاموں میں لگا دیا جائے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا۔ اب اس وقت آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا جج، کیا لائر، کیا سیاستدان، کیا استاد، ہر جو منصب ہے وہ حرص اور ہوس کی مجموعی طور پہ، یا چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دینی اداروں کے مناصب ہوں، دنیاوی اداروں کے مناصب ہوں، لیکن ہمیں ہر جگہ تربیت کا ایک فقدان نظر آتا ہے نا، انسانیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے لگایا تھا تربیت کا، جب عورت کو اس محاذ سے ہٹا دیا گیا اور اس کے دماغ میں یہ خناس بھرا جا رہا ہے، خود کماؤ خود کھاؤ، کیا ضرورت ہے ہر رشتے میں مرد کی غلامی کی؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ نے دیکھ لیا، استحکام خاندان، اگر ہم کروڑوں کی بھی، آپ دیکھیں میں پڑھ رہی تھی کل جاپان کے بارے میں کہ وہاں باقاعدہ کرائے کے رشتے، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگ ظاہر دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، فی اوسط آمدنی، اگر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غربت کی وجہ سے ہمارے ہاں مسائل ہیں، تو برطانیہ جو جاپان ہے وہاں تو فی کس آمدنی جو ہے وہ دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ملک ہے، جہاں پہ لوگوں کی فی شرح آمدنی بہت مناسب حد تک بڑھ کر ہے نا، لیکن اس کے باوجود خودکشیوں کی تعداد کا اس معاشرے میں بڑھ جانا، یا ابھی جو کل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، پڑھ رہی تھی کہ اب وہ معاشرہ جہاں اتنے محنت کرنے والے لوگ ہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے ان کے خاندان، ان کے فیملی سسٹم جو بکھرے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے کہ کرائے پہ رشتے مل رہے ہیں، یعنی اگر کسی نے بھائی بہن بن کر رہنا ہے تو وہ اس کی پیمنٹ طے کر لیتا ہے کہ وہ 4 دن یا 15 دن، یعنی اس میں ایک شخص کا پڑھ رہی تھی، اس نے کہا میں 4 جابیں کر چکا ہوں رشتوں کے کرائے کی، نہیں اس نے باقاعدہ فرم بھی اس کی کھولی ہوئی تھی، جس میں کبھی وہ جو اس کے امپلائیز ہیں وہ کہیں پہ کسی کے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہیں، کسی کے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ مصنوعی کرائے پہ مصنوعی ماں باپ بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ تمہاری مصنوعی ماں ہے، اور اس کا کانٹریکٹ کیا ہے، 15 دن یہ تمہاری مصنوعی ماں بن کے رہے گی، یہ 15 دن تمہارا مصنوعی باپ بن کے رہے گا۔ آپ ذرا اس معاشرے کی جو ذہنی بے چینی ہے نا اس کا اندازہ کریے۔ دولت ہر چیز کا بدل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بار بار کہا ہے کہ اگر تم روئے زمین بھر کے بھی سونا دے دو فدیے میں تو تم دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے۔ انسان اگر محبت کے تعلق سے نہ جڑے تو انسان حیوان بن جائے گا، جو اس وقت بن رہا ہے۔ اور دنیا کی آپ دیکھیے کون سی ٹیکنالوجی، کون سی صلاحیت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن کس چیز نے ان کو اندر سے خالی کر رکھا ہے؟ ان کے جو خاندان، ان کا جو فیملی سسٹم ہے، ان کے جو آپس کی محبتیں اور تعلقوں کے نظام ہے، چونکہ ہر شخص نکل گیا پیسہ کمانے کے لیے، لہٰذا وہ تربیت اور گھر اور خاندان وہ ساری چیزیں بکھر کر رہ گئیں۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ معاشرہ موجود ہے۔ تو دراصل یہ جو ہے نا کہ فطرت نے خدائی ساخت میں رد و بدل دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کرا ہے، ہاں یہ استثنائی صورت موجود ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے لحاظ سے اتنی فارغ ہے
تو بالکل وہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے سوشل ویلفیئر کے کام کرے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ابتدائی ذمہ داری جو تھی اس کی، جو قرآن نے بتائی ہے، وہ نسل نو کی وہ تربیت ہے۔ اسی کے نتیجے میں ایک خدا سے ڈرنے والا سیاست دان، خدا سے ڈرنے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہمیں نہیں پتا آگے کون سا وقت آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو لوگ بیچارے زخم کھائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کسی دشمن کو بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ بھیجے، حالانکہ ڈاکٹر تو ہمیشہ ہمارے سامنے ایک مسیحا کی صورت میں آیا۔ اور میں نے شاید آپ کو بتایا تھا نا، میری اپنی کلاس میں ایک بچی، اس وقت تو وہ میرڈ ہو کے باہر چلی گئی ہے شادی ہو کے، آپ یقین مانیں وہ تینوں بہنیں ڈاکٹر بنی، ان کے والد ڈاکٹر، اور اس نے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے، اسے یہاں کے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، وہ پنجاب کے میڈیکل کالج گئی، اور 3 سال لگا کے اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی اور وہ چھوڑ رہی ہے۔ بہت سمجھا رہے ہیں اسے، لیکن وہ آگے پڑھنے کو راضی نہیں ہو رہی۔ تو جب میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں تو ماشاءاللہ اتنی محنتی ہو اور اتنی اچھی اپنی پڑھائی میں ہو، کہنے لگی میں نے جو ڈاکٹروں کا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے نا آپریشن تھیٹر میں، جو وہ انسانوں کے ساتھ ایک کہنا چاہیے نا کہ یعنی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بے ہوش انسان ہے، ہاتھ اسٹریچر سے نیچے گرا ہوا ہے، ابے یہ تو نے کیا کر دیا، کہنے لگی میں نے جو سنگ دلانہ ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے نا ڈاکٹروں کا پیشنٹس کے ساتھ، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں مکمل ڈاکٹر بن گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی یہی کچھ کروں نا۔ اس سے آپ اندازہ کریے، جب خدائی ساخت میں رد و بدل ہوا، جب عورت کو اس کی ذمہ داریوں سے باہر نکال دیا کے دوسرے میدانوں میں گھسیٹ لیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ پورا معاشرہ درندوں کی آماج گاہ بن گیا۔ تو یہ جو شیطان کا کہنا تھا نا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، خدائی ساخت میں رد و بدل کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کا اپنے رب سے مکالمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کرا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی شیطان کا سارا کاروبار ہی امیدوں اور وعدوں پہ چل رہا ہے۔ وہ کسی کے آگے سبز باغ پیش کرتا ہے، کسی کو کامیابیوں کا یقین دلاتا ہے، اور کسی کو یہ بھروسہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم اتنی نیکیاں تو کر ہی رہے ہو نا۔ یہ شیطان کے وہ دھوکے ہیں جو وہ انسانوں کو دلا کر اپنے راستے پہ، ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے قرآن میں دیگر مقامات پہ پڑھا ہے کہ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پہ لے کر جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ڈھب پر لے جانا کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب ایسا بھی معاملہ نہیں ہے، اتنا کر لینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس طرح آہستہ 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 کرتے کرتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کے کسی بندوں کو اس کیفیت میں جاتے دیکھیں اور بے حس بن کر خاموشی سے نکل جائیں۔ مگر شیطان کے سارے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں بتایا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 120، 119 اور 121 شیطان کا وعدہ واضح کر رہی ہے، اور آیت نمبر 122 رحمان کا وعدہ سامنے لا رہی ہے۔ اب ہم سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھوائی جائے، بتاؤ تمہیں رحمان کے وعدے پہ یقین ہے یا شیطان کے وعدے پہ؟ ہم کہیں گے خدا کی قسم ہمیں تو رب کے وعدے پہ یقین ہے، رحمان کے وعدے پہ یقین ہے۔ کیا ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہمیں جس وعدے پہ یقین ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اسی راستے پہ لگا دیا، یا کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ ادھر کچھ ادھر؟ یہ والا معاملہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آئے ہو اسلام میں اللہ کی توفیق سے تو پورے کے پورے آؤ۔ یہ کبھی ادھر ہونا، کبھی ادھر ہونا، کبھی یہ کرنا، کبھی وہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ آخری جملہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 123 میں یہ جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے مزید بات واضح کر دی، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پہ منحصر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں
اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی۔ یہ جملہ کہہ کے نا آیت نمبر 123 کا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ تمنائیں تو تم بھی بڑی اچھی لیے بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی سوچتے ہو ان نیکیوں کے بلبوتے پہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اہل کتاب جو واضح طور پر قرآن کو ٹھکرا رہے تھے ان کو بھی یہ تسلی تھی کہ وہ چونکہ نبیوں کی نسل سے ہیں لہٰذا جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں گئے تو تھوڑے دن جائیں گے، یہی ہم پڑھتے آئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بھی اور قرآن میں جگہ جگہ پہ بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا انجام تمہاری امیدوں پر نہیں ہوگا، تمہاری تمناؤں پر نہیں ہوگا، بلکہ انصاف کے مطابق ہوگا، اور اللہ کی جو انصاف میزان ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے، لہٰذا کیا کہا، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے لوگوں، کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی کتاب پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات اور مصروفیات کو طے کرے، اور ایک وہ شخص جو کچھ اس کے مطابق کرے، کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرے، کچھ دنیا کی مرضی کے مطابق کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کا انجام ایک جیسا کر دے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تم تمنائیں لیے بیٹھے رہو، تمہاری تمناؤں پہ اللہ تعالیٰ تمہارا انجام نہیں کا فیصلہ کرے گا نا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا جنس کی تخصیص کی بنا پہ عمل کا فرق نہیں ہے، یعنی مرد ہے تو اس کو کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ نواز دے گا، اور عورت ہے تو اس کے اجر میں کوئی کمی آ جائے گی، نہ۔ قرآن بار بار کہتا ہے تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، لہٰذا جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری خاطر محنت کریں گے اور قربانیاں دیں گے، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہو پائے گی۔ کن کی؟ جنہوں نے جو راستہ قرآن نے بتایا انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوشش پوری کری۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 126، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ان دو آیتوں میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک ماڈل رکھا ہے کہ لوگوں، اگر تم مومن ہو کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے سامنے ماڈل کیا ہے؟ وہ والا ماڈل جو حضرت ابراہیم نے اختیار کرا تھا۔ اب ہم یہ پڑھ کر سوچیں گے بھئی وہ تو حضرت ابراہیم تھے نا، بھئی اس درجے کے انسان تھے نا، ہم تو بہت کمزور انسان ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ جس درجے کے انسان تھے تو ان کے امتحان بھی اسی درجے کے تھے۔ ہم جس درجے کے کمزور انسان ہیں ہمارے امتحان بھی اسی درجے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجے اس آج کے دور کے لحاظ سے ہم کم ایمان کے لوگوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بڑے بڑے امتحان لے رہا ہو، ایسا نہیں۔ حضرت ابراہیم اگر اس درجے کے انسان تھے تو ان کی محنت اور ان کی قربانیاں اور ان کا اپنے رب کو ڈھونڈنا، قرآن پڑھو تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی لوگوں کو حق کتنی محنتوں سے ملا ہے۔ اور میں اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں جو مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے اور حق ہمیں ورثے میں مل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس حق کا حق ادا نہیں کیا، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس اللہ کو اتنی محنت سے ڈھونڈا، مجھے اور آپ کو تو ماں کی گود سے اس اللہ کا شعور ملا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوگا، نہیں، بحیثیت مجموعی اس نے پوری کوشش کری
کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کر دے. انسان ہونے کے ناطے کمیاں، کمزوریاں، کجیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا رویہ نیک ہی رکھا، اپنے نفس پہ قابو ہی پایا، خود نفس کے تابع نہیں ہوا بلکہ نفس کو اپنا تابع بنا دیا اور یکسو ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کری. سورہ بقرہ پڑھنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعزاز دیے تھے، امام الانبیاء تھے اور بہت سارے ان کے اعزاز ہیں، لیکن جس کی قرآن بڑی تعریف کرتا ہے وہ یہ کہ وہ یکسو تھے، حنیفاً. یکسو کا مطلب یہ ہے کہ کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں، ان کی زندگی میں کچھ نہیں تھا. جو اللہ نے کہا انہوں نے سر جھکا دیا. اللہ کو ان کا یہ انداز، اور ہم بھی اگر اٹھا کر دیکھیں، ہماری ایک اولاد ایسی ہوتی ہے، ہمارے بچہ ایک ایسا ہوتا ہے جو چخوا چخوا کے مانتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے ادھر میں نے منہ سے نکالا اور اس نے فوراً مان لیا. خود بخود آپ سوچئے دل میں کس کے لیے جگہ بنتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت ابراہیم کی جس خاصیت کی، جس خوبی کی تعریف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ سے کیوں، کیا، کیسے کا معاملہ نہیں کرا. وہ کون تھے حضرت ابراہیم؟ خلیل اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست قرار دیا تھا. میں جملہ پڑھ کر سوچتی ہوں یہ اعزاز تو صرف حضرت ابراہیم یا ان جلیل القدر لوگوں کو ہی نصیب ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دیتا ہے. کیا ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے یہ اعزاز موجود ہے؟ تو ہاں ہے. قرآن میں سورہ صف کی آیات کہتی ہیں کہ اس دور کے بھی میرے اور آپ جیسے کمزوروں کے لیے بھی اللہ کی دوستی کا اعزاز اور آفر موجود ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ صف کا رکوع اٹھا کے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ کیا کہا؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ جدوجہد کرو اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. طویل رکوع ہے، میں سمیٹ رہی ہوں. دوسری چیز جو تم چاہتے ہو اللہ کی مدد، وہ بھی قریب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو. جیسا حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ تو میری بہنوں، آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیے گا اللہ کے دوست بننے کی جو آفر ہے، یہ آج میرے اور آپ جیسے اور قیامت تک تمام ایمان لانے والوں کے لیے، انسانوں کے لیے کھلی آفر ہے کہ جو اللہ کا کلام پڑھ لے، اللہ کے احسانات کو، اللہ کی محبت کو پہچان لے اور اللہ کے آگے اپنا سر خم کر دے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کر لے، تو وہ اور اللہ کے دین کی جدوجہد میں لگ جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی دوستی کا لقب جو ہے وہ اللہ کے دین کی جدوجہد کا راستہ ہے. جب تک انسان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے، انسان اللہ کا غلام ہوتا ہے. مولانا محترم کے یہ جملے ہیں، جب تک انسان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست قرار دیتا ہے، اور یہ انسانی روحانی ترقی کا بلند ترین درجہ ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس درجے کا اہل بنانے کے لیے اپنی انتہائی کوششیں کریں. آمین. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر حاوی ہے. یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، اپنی خود سری سے باز نہیں آتا، تو اللہ کی گرفت سے بچ کر کہاں جائے گا؟ آنا تو بالآخر اسی کے پاس ہی ہے نا. ایک یہ کیفیت ہوگی کہ گھسیٹ کے لائے جاؤ گے، اور ایک یہ کیفیت ہوگی کہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف آؤ گے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے. تیاری کر لو. آج اگر تمہیں اللہ کے کلام کو سننے کی اور سمجھنے کی کوئی توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ صرف ثواب نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا امتحان بھی ہے کہ تم نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ سنا اور سمجھا، تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے معاملات کو کتنا طے کرا. ہر وہ علم جو عمل میں ہم نے پڑھا نا، جو 5 سوال، جو علم حاصل کرا اس پہ کتنا عمل کرا.
بہترین آیات، بہترین رہنمائی، ہر آیت پڑھو تو حقیقت میں لگتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو رہنما بن رہی ہے، بشرطے کہ ہم اس راستے پہ چلنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری بہترین مدد فرما دے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، ہم نے جو کچھ آپ کے کلام سے سمجھا ہے اللہ، اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے پاک پروردگار، اس میں جو کمی کوتاہی خامی کمزوری رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا۔ اے پاک پروردگار، ہم نے اس میں جو شیطان کا چیلنج اس نے رحمان کو دیا، اے اللہ وہ ہم سے ہماری تیری عطا کی ہوئی نعمتوں میں جو معقول حصہ لے رہا ہے، اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کا صحیح مقصد سمجھا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں شیطان کے جھوٹے دھوکوں سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ بہترین طریقہ زندگی جس کی نشاندہی آپ نے قرآن میں جگہ جگہ کری ہے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اللہ ہم اس طریقے کو اختیار کرنے میں ہماری نسلوں کی بہترین مدد فرما دے۔ اے رب ارحم الراحمین، ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، آپ نے جن جن ذمہ داریوں میں، جن جن رشتوں میں ہمیں باندھا ہے، اے اللہ ہمیں ان رشتوں کا بہترین حق ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ مالک ہمیں خود احتسابی کی نعمت دے دیجئے، ہمیں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مالک ہمیں اپنی غلطیوں پہ معافی اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، حلال روزی میں برکت عطا فرما اور قناعت کی بہترین نعمت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی دوستی کا بہترین قرب اور مقام عطا فرما دے۔ اپنے دین کی محنت میں ہم سے مزدوری کے کام لے لے اور اس کو قبول کر لے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان تیرے دین کی سرخروئی کے لیے محنت کر رہے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، صلاحیتوں سے، ذہانتوں سے، مالک تجھ سے کسی کی کوئی نیکی چھپی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اور اے اللہ یہ ملک ہم نے جس کلمے پہ حاصل کرا تھا، اے اللہ اس کلمے کے نظام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔